ہمدرد دل، اگرچہ بطور ایماندار ہم مسیح کے ظہور کے آرزومند ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں کے لیے اپنی ہمدردی سے کبھی غافل نہیں ہونا جو ابدی عدالت کا سامنا کریں گے۔ میں ہوں نوید ملک جو اس موضوع پر آج روشنی ڈالوں گا۔ یہ کتاب یعنی مکاشفہ عدالتوں کے اعتبار سے سکھانے میں مشکل ہے، اور تصور کریں کہ یوحنا کو ان تمام عدالتوں کو سن کر کیسا لگا ہوگا۔ میرے خیال میں یوحنا بہت رحم دل اور حساس انسان تھا، اور یہ سب اس کی فطرت کے خلاف تھا، مگر اسے ان فیصلوں کو سنانے کے لیے کہا گیا تھا۔ لہذا مکاشفہ 10 اور اس کی پہلی اور دوسری آیات میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور زور آور فرشتہ کو بادل اوڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا۔ اس کے سر پر دھنک تھی، اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا، اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند تھے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی۔ اور ظاہر ہے اب یہ ہمارے پاس یہاں خدا کے نیک فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، اور ہم آیات 8 سے 11 میں مزید پڑھتے ہیں۔ اب وہ آواز جو میں نے آسمان سے آئی سنی، وہ آواز غالباً خداوند یسوع مسیح کی تھی، کیونکہ وہ اس ابتدائی آواز جیسی تھی اور اس کا تعلق تومار سے تھا۔ اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر سے بولتے ہوئے سنا تھا، اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا، اس فرشتہ کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے، وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یسوع نے دراصل مہروں سے بند تومار کو ایک بار کھولنے کے بعد اس فرشتہ کے حوالے کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک قیاس آرائی ہے، لیکن یہ ایک تومار ہے، اور جب ہم مہروں کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک تومار کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تب میں نے اس فرشتہ کے پاس جا کر کہا، یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے۔ اور وہاں کسی وجہ سے اس کا سائز کم ہو گیا، شاید جس طرح سے وہ استعاراتی طور پر بات کرتا ہے اس کی وجہ سے سائز میں کمی آئی ہو۔ اس نے مجھ سے کہا کہ لے اسے اور کھا لے۔ ظاہر ہے کہ یہ علامتی زبان مستعمل ہے۔ یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی، مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح شیرینی ہوگی۔ میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتہ کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا، اور میرے منہ میں تو شہد کی طرح مٹھاس محسوس ہوئی، مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا۔ اور میرے خیال میں یہاں پھر سے اس کے کڑوے ہونے کی ایک وجہ ہے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا اور مجھے کہا گیا تھا کہ تجھے دوبارہ پیشن گوئی کرنی ہے۔ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے۔ نہیں خداوند، دوبارہ نہیں، مزید نہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے پاس یہاں جو کچھ ہے وہ اس جذباتی ابہام کی تصویر ہے، اس لیے کہ یوحنا یسوع مسیح کی اس آمد کا منتظر تھا جس میں یسوع مکمل اختیار حاصل کر لے گا اور تمام برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کے ہم منتظر ہیں، لیکن کڑواہٹ یہ ہے کہ بے شک جب ایسا ہوگا تو لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے خدا کے فضل سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا، وہ یسوع مسیح سے جدا کیے جائیں گے۔ اور یہی کڑواہٹ ہے، کیونکہ جب خدا اس سے کہتا ہے کہ دوبارہ نبوت کر، تو اور بھی بہت کچھ
ہونے والا ہے جو بہت بھیانک ہے، اور میرے خیال میں ہمارے پاس یہاں جو کچھ ہے وہ اس ابہام کی ایک مثال ہے۔ ہم نجات پانے کے لیے اس کے آنے کے منتظر ہیں، مگر یوحنا کو آنے والی عدالت سے متعلق فیصلے سنانے کا جو کام سونپا گیا ہے اس کے باعث ہماری سوچوں اور احساسات میں افسوس شامل ہے۔ مگر کیوں ان دونوں جذبات کو توازن میں رکھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں خوش ہونا ہے، ہم نجات پانے کے لیے یسوع مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کچھ معاملات میں جب آپ رک کر ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جنہوں نے ابھی تک یسوع کو قبول نہیں کیا تو غم کے زبردست احساس جنم لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں توازن کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ہم کھوئے ہوئے لوگوں کا بوجھ خود پر نہیں ڈال سکتے، ہمیں ان سے ہمدردی کرنی ہے، لیکن ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، یہ ہمیں بوجھ دبا ڈالے گا، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جذباتی طور پر کھوئے ہوئے انسان کا بوجھ کون سنبھال سکتا ہے؟ دوسری طرف ہمیں ارشاد اعظم اور اپنی ذمہ داری کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ان جذبات کو متوازن کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر کار یہ سب خدا ہی کے اختیار میں ہے، اور کھوئے ہوئے انسانوں کا ذمہ دار خدا ہے، ہم نہیں۔ ہم ارشاد اعظم کی تکمیل اور اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں تاکہ وہ سنیں۔ اس سے آگے وہ خود اپنے رد عمل کے ذمہ دار ہیں، جیسا کہ ہم مکاشفہ کی پوری کتاب میں دیکھ چکے ہیں۔